السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. سو دعا ہے آپ سب لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے. اور آج جس ویڈیو پہ میں ریئیکشن دینے جا رہی ہوں وہ ہے نادر علی پوڈ کاسٹ فیچرنگ مفتی طارق مسعود. سو یس، وداؤٹ اینی فردر ڈو لیٹس گیٹ اسٹارٹ. ایسا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. یہ بہت خطرناک ٹاپک ہے. یہ تو ایک ایسا ہے کہ آگ لگانے والی بات ہے. ہم نے سب سے پہلے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، ریاست کو دیکھنا. مشتنی اس کے بارے میں دیکھیں، یہ ناجائز عمل ہے. اچھا، اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے حق میں مسٹیک ہوئی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہوئی. طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، بہت رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ جو قانون بنایا ہے کہ مکمل خواتین کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا ہے، یہ 100% شریعت کے اگینسٹ ہے. پوری امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ عمل خوب خواتین کو سمجھ لینا چاہیے. کہیں اور شادی آپ کریں گی تو خالصتاً زنا ہوگا. کورٹ کو یہ حق نہیں ہے. میں نہیں، ساری دنیا کے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن یہ فتویٰ دے رہے ہیں. یوٹیوب مونیٹائزیشن بھی آن ہے ماشاءاللہ. آپ جس طرح گھومتے ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ رقم صدقہ کریں، کیونکہ اس میں حرام کا بہرحال ایک آمیزش شامل ہوتی ہے. جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے 5 سے 10% ایک اندازے سے وہ رقم صدقہ کریں تاکہ باقی رقم ان کے لیے حلال ہو جائے. مفتی صاحب، گاڑی کون سی پسند کرتے ہیں؟ ریوو ڈالا تو ہم آپ کا دیکھتے ہیں. بس دیکھیں، ریوو ڈالا تو مجبوری میں رکھا ہوا ہے گارڈوں کو بٹھانے کے لیے، ورنہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ پہ جو ہے نا، گاڑی تو کار اچھی ہوتی ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. اسلام میں حرام ہے لینا سود. صحیح کہا نا مفتی طارق مسعود؟ بات صحیح ہے. یہ آپ کا اپنا شعر ہے. یہ کافی ملایا میں نے مسعود اور یہ اس طریقے کا. سود پہ ہی آتے ہیں. جی جی. سود کتنا بڑا گناہ ہے. مطلب اللہ نے تو کہا ہے نا، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے جی. اور یہاں پہ اس کو بڑے اچھے ناموں سے پیش کیا جاتا ہے. انٹرسٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. جی. سود پہ دیکھیں، سود ایک ایسا جرم ہے، جیسے کچھ عبادتیں ایسی ہیں نا جو پچھلی امتوں میں بھی فرض کی گئیں. روزے کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر روزے فرض ہیں اور تم سے پہلی امتوں پر بھی. تو اسے پتہ چلتا ہے روزہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ہر امت پہ فرض کیا. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمام امتوں میں حرام تھے. صحیح. تو سود کی حرمت یہودیوں پہ بھی حرام تھی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. قرآن کہتا ہے یہودیوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا کہ سود لینا شروع کیا، جبکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہر امت میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اور قرآن میں اس کے لیے کتنی واضح آیت ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اتنا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن سود خور، وہ ایسے بوکھلایا ہوا ہوگا جیسے کسی پر جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو. کیوں؟ اگر تم نہیں لین دین چھوڑتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. تو بہت بڑا جرم ہے. اور احادیث میں تو اس پر اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ زنا سے بھی بدتر ہے یہ. تو نام آپ اچھے دے دیں. جی اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں تو بس یہی بات ہے کہ جو لوگ اس چیز کو تھوڑا سا بھی کر رہے ہیں نا، شرم کریں. شدید وعیدیں جو بتائی ہیں نا، مطلب بس اللہ نے کہہ دیا جنگ ہے تو بس جنگ لڑنی ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سود لینے والا، دینے والا، اس کے معاملات کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا. واہ. کسی بھی طرح سے اس میں تعاون ہو تو یہ ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ کی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری تو آپ کرائے کی گھر کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں فیسلٹیز کے کرائے کے گھر میں اگر کرائے پہ آپ رہو تو. لیکن لوگ برعکس کرتے ہیں، پیسے جوڑ رہے ہیں، ساری زندگی پیسے جوڑے، پیسے بچا رہے ہیں، اچھا نہیں کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ اچھی سواری لے رہے ہیں، بس گھر لے لیں، کسی طریقے سے 4 دیواری کر لیں، روکھا سوکھا کھا لیں گے، چٹنی سے کھا لیں گے. ایک یہ سوچ ہے. تو آپ کرائے کے گھر کے بڑے حامی ہیں. میرے نا بیان لوگ کٹ کر کے چلاتے ہیں، پوری بات کرتے نہیں. میں اب ذاتی گھر کے خلاف نہیں ہوں. نہیں ہے. کرائے پہ بھی اگر آپ گھر لیں گے تو کسی کا ذاتی گھر ہی ہوگا نا. لوگ کسی کا ذاتی گھر ہی نہیں ہوگا تو آپ کرائے پہ کیسے لیں گے؟ ہاں صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے، میں نے جب اس پر بیان کیا کہ بھائی ذاتی گھر کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہے. کرائے کے گھر میں بھی وہ آپ کو وہی گیس یعنی دھوپ ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، ہوا ملتی ہے. یہ جو ایک مناسب گھر کی جو، اور وہ آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے.
اور آپ کو ایک تحفظ دیتا ہے. تو جو ذاتی گھر کر رہا ہے وہی کرائے کا گھر کر رہا ہے. اس پہ لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ کرائے کے گھر میں ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے اور ذاتی گھر میں نہیں دینا پڑتا, اور کرائے کتنے مشکل ہیں آج کل مہنگائی کے دور میں. تو جس آدمی کے پاس منتھلی کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ ٹینشن میں آ رہا ہے, اس ٹینشن سے بچنے کے لیے وہ ذاتی گھر کا سوچ رہا ہے, حالانکہ کرایہ دینا تو آسان. تو میری یہ دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پیسہ اپنی صحت پہ خرچ کرو. صحت سب سے پہلے سب سے پہلے وہ کیسے سب سے پہلے پیسہ خوراک پہ, جی ہاں کیسے خوراک پہ خرچ کرو. خوراک پہ آپ جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو باڈی کی کنسٹرکشن یہ آپ کے گھر کی کنسٹرکشن سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. بالکل, اس میں آپ نے کروڑوں روپے کا سریا ڈال دیا اور آپ نے بڑے بڑے پلر کھڑے کر دیے اور آپ کی جو باڈی ہے گھٹنے خراب ہو رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے ایسے, تھوڑے دنوں میں آپ مر جاؤ گے. تو اس سے بہتر نہیں کرائے پہ رہ لیتے, لیکن تمیز سے رہ لیتے آپ کی عمر لمبی ہوتی. تندرستی آزاد نعمت ہے. صحت پہ پہلے پیسہ خرچ کرنا, صحت پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے, سواری پہ خرچ, سواری پہ بہت رولتے ہیں لوگ. جی بالکل ایسے ہی بہت حدیث میں ہے, حدیث میں سواری کی ترغیب دی گئی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی. تو نحوست کا مطلب یہاں پر یہ کہ سواری اگر آپ کے مطلب کی نہیں ہے, آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. لوگ آفس پہنچتے ہیں بسوں میں لٹک لٹک کے, ٹوٹی پھوٹی بائکیں, ذاتی گھر ہے لیکن جانے کے لیے کنوینس کا انتظام کیا ہے. تو کیا کام کرے گا وہاں جا کے آفس میں, جب آپ جیب بھی کٹتی ہے بسوں میں اور کیا حالات ہوتے ہیں. تو بدبو اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں آپ ایک سہولت کا انتظام کریں اپنے لیے. تو ان چیزوں کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تو آپ ضرور ذاتی گھر خریدیں. کس نے منع کیے, شریعت میں ناجائز تھوڑی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے. اس کو سب سے لاسٹ میں رکھیں آپ. کیا بات ہے. آج یہ تو لوگ نا ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے, ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. عمریں آپ دیکھو کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں انسان کی, اور آپ ذاتی گھر بنا رہے ہو, اس میں سریا ڈال رہے ہیں 100 سال کا, اور آپ کی اپنی ایج 5-10 سال کی رہ گئی ہے. تو کیوں ٹینشن لے رہے ہو بھائی اس چیز کی. کیا مسافر خانہ ہے تو آپ اس کو سمجھیں, اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لیں. بلکہ وہ سعید انور صاحب سے ایک واقعہ ہے منسوب, جی, کہ کوئی شخص تصویر وغیرہ ویڈیو سے بڑا چڑھتے ہیں. جی جی جی. تو کوئی تصویر کا کسی نے تقاضا کیا سیلفی کا, تو انہوں نے کہا بیٹا باتھ روم میں کتنی دیر بیٹھتے ہو. جی. تو وہ پریشان ہو گیا بندہ, یار باتھ روم کہاں سے آ گیا. بولا بیٹا دنیا بس یہ باتھ روم کی مانند ہے, رفع اجت جس کام میں آئے ہو کرو اور نکلو بس. پتلی گلی سے یہ سیلفیوں کے چکروں میں نہ رہو. صحیح. بہت درست بات کی ہے مفتی صاحب. آپ یقین کریں یہ بات یہاں میرے بیٹھ گئی ہے, ڈرل ہو گئی ہے کہ تعمیر پہ جوڑ کے جو ہے نا گھر بنانا, جوڑ کے اپنی زندگی کے مزوں کو خراب کر دینا, اس کے بعد گھر, یہ ٹھیک نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا ہے, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, چلو یار غریبی میں ذاتی گھر ہو جائے. مفتی صاحب گاڑی کون سی پسند کرتے ہیں؟ ریوو ڈالا تو ہم آپ کا دیکھتے ہیں, گارڈ بس دیکھیں ریوو ڈالا تو مجبوری میں رکھا ہوا ہے گارڈوں کو بٹھانے کے لیے, ورنہ سوٹ بھی کرتا ہے آپ پہ جو ہے نا. گاڑی تو کار اچھی ہوتی ہے. اچھا سیڈان کار, پرائیویٹ کار جو ہے وہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان اس. صحیح ہے. ڈھالا کے بھرم ہیں, بہرحال ششکے ہیں, لیکن اچھا یہ ڈھالا میرا نہیں ہے, یہ بینک کا ہے جس سے ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ نہیں تو انسٹالمنٹ پہ, لیکن ہے تو مالک تو آپ ہیں. مالک فی الحال بینک ہے, ہو آپ جائیں گے جب قسطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ ایک نیا معاہدہ ہوگا بینک سے. تو لوگ یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں نا, ڈالے پہ گھوم رہے ہیں, ڈالا بھی تقریباً کوئی 1.5 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے. جی 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 جی. اور سیکورٹی گارڈ اور مفتی جب گارڈ ہے نا, تو لوگ جب بھی کوئی اعتراض کرے نا تو اس سے پھر اس کا متبادل پوچھیں کہ سیکورٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کراچی میں. ایک بات, کیا وہ سیکورٹی ہم گدا گاڑی پہ بٹھا کے گھومیں اپنے ساتھ, یا ہم کار میں بٹھائیں ان کو اندر؟ تو گارڈ تو اوپن ہی ہونے چاہیے, اوپن ہی ہونے چاہیے, یا وہ الگ الگ, ہم گاڑی میں جا رہے ہوں یا بائک پہ جا رہے ہوں, وہ 6 بائکیں پیچھے آ رہی ہوں. تو اس کے یعنی لوگ مشورہ دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن اس کے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے. یہ وہ لوگ ہیں مفتی صاحب جو اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے, دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی. جی جی. جو صرف نیگیٹو جی سوچتے ہیں, اور وہ مکھی کا کردار ادا کرتے ہیں جو پورا جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی ہے. آپ کا کام یہ, اگر ایک علماء کرام اس لائف اسٹائل کو انجوائے کر رہے ہیں حق حلال طریقے سے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟
اس میں پرابلم کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مولانا طارق جمیل پہ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں, لیگزس پہ گھومتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اصل میں لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علماء جو ہے نا وہ سادگی کی ترغیب دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کی روٹی کھاتے تھے, چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کی بڑی لگژری لائف تھی. حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے, صحیح. نبی نے تو ان کو منع نہیں کیا کہ آپ نے اتنے گھوڑے اتنے اونٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا وہ آپ کا اختیاری تھا, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. تو شریعت کا حکم نہیں ہے وہ. شریعت کا حکم یہ ہے جو نبی نے زبان سے فرمایا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال کے اثرات اس پہ نظر آئیں, اس کی لباس, اس کی خوراک, اس کی پوشاک پر. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے, آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا, تم نے کیسے, لباس تھا ان کا, بال پراگندہ تھے, انہوں نے کہا کہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو وہ تمہارے لباس اور تمہاری یعنی اثرات اس کے نظر آنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. مفتی صاحب آپ نے گن کے 4 ڈبے دیے ہیں اور 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں آپ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اسی پہ لے کے آؤں گا میں. 4 شادیاں آپ نے جتنی پروموٹ کی ہیں جی, پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس نے اتنا پروموٹ کیا ہو 4 شادیوں کو. بلکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس پہ آپ کے بیان پہ بھی پابندی لگی ہے ایک دفعہ. 4 شادیوں کی وجہ سے آپ نے کہیں کر دیا تھا, انہوں نے کہا یار یہ کیا بھائی پابندی ہے آپ پہ, وہ کیا ہے, وہ ذرا واقعہ بتا. دیکھیں یہ 2004 میں نا اس پہ میں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ خاندان میں بھی, اور چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوا تھا, مسجد میں نماز بھی پڑھاتا تھا, تدریس بھی کرتا تھا, لوگ مسائل لے کے آتے تھے. ہر دوسرے گھر کا مسئلہ کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی, بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں. جبکہ ہم عرب میں دیکھتے تھے کہ وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کی شادی کے لیے کوئی رابطہ کرتا ہو علماء سے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ بڑے عالم تھے, وہ آئے گلشن اقبال بیان کے لیے, تو کسی نے ان کو پرچی لکھ کے دی کہ جی میری بچی کے رشتے کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا یار یہ بچی کی شادی کی پریشانی کیسی ہے آپ کو, یہ کیسے, بچیوں کی تو شادیوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا, مجھے نہیں کہیں کوئی حدیث ملی کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں آئے ہو کہ میری بچی کے لیے دعا کریں, کوئی اچھا رشتہ ہو مل جائے. تو کون سے اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فرق تھا کہ وہاں بچی کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ایک ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, رشتوں کی تلاش. اور یہ کنواری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, طلاق یافتہ بیوہ تو اس سے اور مسئلہ ہے. تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے نا, کہ جتنی اللہ نے مرد میں عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے 2 نام ہے, نیچر ایک ہی چیز کے 2 نام ہے. مرد کی نیچر ہے زیادہ بیویاں رکھنا, اللہ عورت پیدا کرے گا, اور تعداد میں بھی شاید مرد کم ہیں عورتیں زیادہ. اگر مرد برابر بھی ہے نا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مردوں میں ڈیتھ کا ریشو بہت زیادہ ہے, مردوں میں نااہلی کا ریشو زیادہ ہے. ہر مرد نکاح کے قابل نہیں ہوتا, ہر عورت نکاح کے قابل. چرسی, ہیروئن چی, شرابی آپ کتنے دیکھیں نا سوسائٹی میں, یہ کمارے ہی اللہ نے ان کو کمارا رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. مرد مرتا بھی زیادہ ہے, مرتے زیادہ ہیں. وہ تو اٹیک آپ ہی سے ہم نے سنا تھا کوئی قبرستان میں, جی قبرستان میں 100 قبریں ٹاپ دی تو ایک قبر آئی ہے, کوئی مختارہ بی بی, عمر 90 سال, وجہ موت قتل. جی پھر بھی قتل ہوئی ہے, خود نہیں مری ہے. آپ یہ دیکھیں, تو یہ تو مرد تو بیچارہ پتہ ہے ڈپریشن, نہیں حادثاتی جو اموات ہیں نا, بائکوں پہ, جنگوں میں ہلاکتیں. جب یہ جنگ عظیم میں یورپ میں جو مردوں کا قحط پڑ گیا تھا, اتنے مرد ہلاک ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے. تو اس وقت وہاں تحریکیں چلی تھیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے, اور اسلام کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ یورپ کو آنا پڑے گا اسلام کی طرف, لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. آج ان کی سوسائٹی دیکھیں, فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا. تو ہمیں دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو اتنے لڑکیوں کے گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں, بھائی اس کا حل یہی ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں, تو یہ مسائل ختم ہوں گے لڑکیوں کے. اور ورنہ یہ مسائل بڑھتے یہ ہمارا بھی فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے میں اتنا اس پہ, اور میں اس پہ بہت کانفیڈنٹ ہوں اس میں, اور بہت ہی کانفیڈنٹلی میں یہ بات کرتا ہوں, کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مجھے اس پر پورا شرح صدر ہے, اطمینان ہے
کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے اور پھر ان کے حقوق بھی ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, قوم کی عورتوں کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت نہیں, سوسائٹی کو ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, ایک نیا فتنہ سا ایک آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غریبوں, اور گالیاں دے رہا ہے غریبوں کو بلا وجہ نا, مطلب ایک سمجھانے کا ایک طریقہ ہے جی. اور میں نے دیکھا پچھلے دنوں وہ آپ سے بھی الجھ گیا ہے بلا وجہ نا, آپ کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے, اور یہ میں نے اس کی ہلکی سی دیکھی. کون آدمی ہے اور آپ کیوں بلا وجہ؟ دیکھیں بہت عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو لفٹ نہیں کراتا تھا, لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا نا تو ریسنٹلی ایک صاحب نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے. قطر گیا, جاب نہیں ملی, ادھر ادھر تلاش کیا, آن لائن بھی بزنس کی کوشش کی, نہیں کر سکا بزنس, ڈپریشن میں آ کے اپنے آپ کو جان سے مار دیا اس نے. تو یہ جو صاحب غریبوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا, اس سے اصلاح نہیں ہو رہی. موٹیویشن کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے غریب ڈپریشن میں جائے گا, ڈپریشن میں موٹیویشن احساس کمتری میں جائے گا. ایک تو غریب ہے اور آپ اس کو اوپر سے بغیرت بھی کہہ رہے ہیں. موٹیویشن کا وہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو طاقت کی کوشش کرو. طاقت جسمانی لحاظ سے بھی ہوتی ہے, اکنومیکلی بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے یقبض تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو تم نے کوشش کرنی ہے. جیسے صحت اللہ کی نعمت ہے, لیکن ہر آدمی صحت چاہتا ہے کیا؟ ہر ایک کو صحت ملتی ہے. ایوب علیہ السلام صحت چاہتے تھے, پھر بھی ساری زندگی بیماریوں میں گزری, پھر بھی کامیاب ہے. تو آپ چاہیں دولت کی کوشش کریں, ہم بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ حدیث یاد کرائیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے اکثریت غریب ہیں جو جنت میں جائیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے نبی نے تو تسلیاں دی ہیں غربا کو, مساکین کو. آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکینوں میں میرا حشر کرنا قیامت کے دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہ اے نبی ان مسکینوں غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, کیونکہ مشرکین ان کو تانے دیتے تھے کہ یہ اگر حق پر ہیں تو یہ غریب کیوں ہیں. مشرکین عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کو تانے دیتے تھے, ہاں اصحاب صفہ کو, کہ یہ غریب لوگ ہیں تو یہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو پیسہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس, ہمارے پاس عقل ہے, ہم نے پیسہ کمایا. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے ان غریبوں کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو یہ جو موٹیویشن کا طریقہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, غریبوں کو نیچا دکھاتے ہیں, تو مشاہدہ یہ ہے, تجربہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے. 2 منٹ لگتے ہیں, اللہ کی نظر ہٹ گئی نا تو یہ انسان جو ہے وہ جھونپڑے میں آ جاتا ہے, اور جھونپڑے کے قابل بھی نہیں رہتا, روڈ پہ آ جاتا ہے. اور مجھے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, میں کیا بولوں, کچھ مجھے میرے کولیگس نے بتایا کہ وہ بندہ ہے نہیں اتنا جتنا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے, اتنا ایک وہ کریکٹر کر رہا ہے کہ بھائی وہ میں اتنا مالدار ہوں, ہے نہیں ایسا. اور اگر وہ ہے بھی تو بھائی تیرا پیسہ ہے, تو جانے دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کر. ہمارے یونیورسٹیز کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو گئے یار, اور اس کی گالیوں سے انسپائر ہو رہے ہیں. میرا بھانجا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس نے مجھے بہت دفعہ آ کے بتایا کہ لڑکے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس وجہ سے. پہلے ہی پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کیا چل رہے ہیں, اوپر سے آپ ان کو تسلیاں دینے کے بجائے اور ڈپریشن میں گالیاں دے کے. تو موٹیویشن میں اکثر کہتا ہوں دیر آر 2 types of غریبs. غریبوں کی 2 قسمیں, ایک سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں, صحیح ہے, ایک حالات کی وجہ سے قدرت ساتھ میں. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سعودی عرب میں غریب ہیں, حالانکہ اتنا مالدار ملک ہے, عربوں میں وہاں آپ کو غریب ملیں گے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی, اس پہ اتنا زیادہ. مفتی صاحب اپنے عقل کا ماتم کرے آدمی. ہمارا معاشرے میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنی بڑی گاڑی میں آئے گا وہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے. جی, اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا یار, پیسے کا تعلق ہے ہی نہیں نا. کوئی پیسے والا ہے یا پیسہ اچھا ارن کر رہا ہے تو وہ اتنا عقل مند ہے. یہ تو زیادہ ویلیو نالج کی ہونی چاہیے, نالج, علم, صحت. اچھا بہت سے ایسے امیر ہیں جو بیچارے سلیپنگ پلس کھا کے روزانہ سوتے ہیں, استما اور پتہ نہیں کون کون سی بیماری لاحق ہے. اچھا آپ میں ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مساکین میں آپ کا شمار ہوتا تھا, لیکن علم میں حضرت علی کا مقام بہت سارے صحابہ سے بہت آگے ہے. حضرت علی کا شعر ہے
کہ رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ نے جو ہمیں تقسیم کیا نا، ہم اللہ اس کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. تو کیا تقسیم کی اللہ نے؟ لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے بہت سے کم علم لوگوں کو پیسہ دیا، ہمیں علم دیا، تو ہم اس تقسیم پہ خوش ہیں. فإن المال يفنى عن قریب، مال عن قریب ختم ہو جاتا ہے. وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو یہ بھی ایک موٹیویشن کا طریقہ ہے کہ مال سے زیادہ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوکس کر رہے ہیں علم کو. تو یہ لوگ جاہل لوگوں کو بے غیرت کیوں نہیں کہتے جن کے پاس نالج نہیں ہے؟ یہ کم علم لوگوں کو گالیاں کیوں نہیں دیتے موٹیویشن کے لیے؟ اس کو بھی نہیں دینی چاہیے ویسے. دینی تو اس کو بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک مثال بات ہے، صحیح بات. دولت میں علم تو بڑی دولت ہے نا. اور میں ایک بات یہ معزز خواتین و حضرات میں بولنا چاہوں گا کہ کامیابی یا جو وہ دولت سے نہیں ہے، وہ انر سیٹسفیکشن کا نام ہے. اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں تو آپ جتنا بھی پیسے والے ہیں آپ خوش نہیں رہ سکتے یار. جی اقنا بما رزقک اللہ تکن اغنى الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. واہ واہ، جو حاصل ہے اسے قبول کر لو. جو حاصل ہے اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو گے. واہ، کیا کہنا. اچھا مفتی صاحب، کمنگ ٹو دا 4 شادیاں اگین، اور طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، بہت رجحان بڑھ رہا ہے. طلاقوں کی بہت ساری وجہ ہیں. جی، کوئی مردانہ کمزوری کی کسی کو پرابلم ہے، اس کی بنیاد پہ طلاق ہو گئی ہے. فائنینشلی ہسبینڈ کرائسس میں ہے تو پیچھے سے سسرال والوں نے دیکھا کہ نہیں کر پا رہا، جی لے لو. یہ بھی پیسہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. جی. پھر اس کے بعد آج کل کورٹ پہ میں آؤں گا کہ کورٹ یہ جو خلا دے رہا ہے، جی، اس کی شریعت میں کیا؟ دیکھیں یہ جنرل مشرف نے بہت ہی غلط ایک اقدام کیا تھا. اپنی آمریت کا ایک ناجائز فائدہ اٹھا کے لا بنا دیا کہ عورت جب بھی کورٹ میں جائے گی، کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو، جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر. اس سے یہ زنا کا دروازہ کھل گیا. اچھا. کیونکہ اسلام میں طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. صحیح. اور خلا یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اس میں جب تک مرد راضی نہ ہو خلا نہیں ہوتا. صحیح بخاری میں اول خلع فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ. صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور بتایا کہ ان کو طلاق دو، کہ معقول ریزن تھی، تو ان کے شوہر نے ڈیورس دیے. تو خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا. اس مطالبے پر جب شوہر طلاق دیتا ہے اور اس بیس پہ طلاق دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو تو میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں، اس عمل کو خلا کہا جاتا ہے. اور یہ کورٹ کے ذریعے اس لیے ہوتا ہے کہ جب عورت خود سے شوہر سے ڈیورس مانگتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر اس کو ویلیو نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا. جب کورٹ کے ذریعے کرے گی تو شوہر اس کے اس اقدام کو ایک اہمیت دے گا. کورٹ میں جائے گا، کورٹ اس کو کہے گی کہ بھائی آپ حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے، تو آپ اس کو ڈیورس دیں. تو یہ جو قانون بنایا ہے کہ مکمل خواتین کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا ہے، یہ 100% شریعت کے اگینسٹ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا یعنی حنفیہ، شافعیہ، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہاں تک کہ شیعہ لوگ بھی اس پر متفق ہے. صحیح. تو 1400 سال میں نا امت میں کوئی بھی ایک کوئی معتد بھی عالم مجتہد ایسا نہیں گزرا، کوئی صحابی، تابعین یا کوئی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ عورت کو یک طرفہ خلا کا حق اسلام نے دیا ہو. ہاں فسخ نکاح ہوتا ہے، وہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جہاں شوہر کی طرف سے واضح ظلم ہو رہا ہو، تو عورت عدالت میں ثابت کرے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، پھر عدالت اس کا نکاح ختم کر سکتی ہے. اور ظلم کی بھی ایک خاص نوعیت ہے، اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ جو عدالتوں میں کیا ہے کہ عورت گئی اور نہیں رہنا میں نے اس مرد کے ساتھ، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، تو یہ عمل خوب خواتین کو سمجھ لینا چاہیے. کہیں اور شادی آپ کریں گی تو خالصتاً زنا ہوگا، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. تو کورٹ کو یہ حق نہیں ہے. میں نہیں، ساری دنیا کے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن یہ فتویٰ دے رہے ہیں. فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، قرآن نے جو خلا کے آیات بیان کی ہیں اس میں افتدا کا لفظ ہے. فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں رضامندی کر لیں. فدیہ یعنی فدیہ سے مراد ہے مہر شوہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے، تو یہ دونوں کی رضامندی سے. طلاق لمن اخذ بالساق، حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کا حق، نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن کہتا ہے مہر اگر چھوڑ دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے نکاح ختم کرنے کی، تو وہ مرد ہے. تو جگہ جگہ قرآن، حدیث، اجماع امت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نکاح عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن نکاح ختم میں عورت مستقل نہیں ہے. جو جب تک مرد راضی نہیں ہوگا وہ نہیں ہے. تو یہ جو یک طرفہ خلا ہوتا ہے نا، اس کی شریعت میں یہ غلط ہے، ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے.
دیکھیں نا, اگر یہ عقل سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم میں اور نکاح میں کیا فرق ہے بنیادی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایک لیونگ ریلیشن ہوتا ہے, لیکن دونوں میں جب دونوں چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر نکاح میں بھی جب بھی دونوں چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ سکیں تو نکاح میں اور لیونگ ریلیشن میں کوئی فرق بچتا ہی نہیں ہے نا, سوائے ایجاب و قبول کے. تو وہ تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا بھی ایک طرح سے ایجاب و قبول ہی ہوتا ہے کہ آپس میں وعدے ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے ہیں, متفق ہوتا ہے. اور اس کا یہ جو خلا کا سسٹم ہے یہ بنایا گیا ہے یہ لیبل لگا کے کہ خواتین کے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہے خواتین کا. وہ کیسے بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ ابھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ پورے طور پہ آنا شروع نہیں ہوئے. کل جب یہ خلا کے واقعات زیادہ کثرت سے ہوں گے نا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑیں گے. جو آج مرد شادی کر کے پوری جائیدادیں بیگم کے نام کر دیتے ہیں, وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے, مرد کو جب پتہ ہے کہ یار یہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو مرد پھر اس پہ خرچ نہیں کرے گا. میرے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ مرد نے پراپرٹی کروڑوں روپے کی بیگم سے محبت میں اس کے نام کر دی, اگلے دن بیگم نے جا کے خلا لے لیا اور پراپرٹی بھی گئی, بیگم بھی گئی, بچے بھی گئے. تو یہ ظلم مردوں پہ ہو رہا ہے, اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور اس کا حقیقت میں ظلم یہ عورت پیک پر ہوگا. مرد پھر عورت کو ایک کھلونا سمجھ کے رکھے گا کہ اپنی ایک ڈیزائرز پوری کرو اور کام نکالو اس سے. وہ جو بیوی بنا کے اس کے جائیدادیں اس کے نام کر دینا, ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھانا, اس کے بچوں کی کفالت کرنا, کیونکہ مرد کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری ہے, میں جب تک نہیں چھوڑوں گا یہ جا نہیں سکتی. تو یہ اپنائیت کا احساس مرد کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے لیے قربانیاں دے. جب مرد کو یہ احساس ہوگا بھائی کسی بھی دن ذرا سا میٹر اس کا شارٹ ہوا تو یہ چھوڑ کے چلی جائے گی, تو وہ بھی پھر اس سے ایک حد تک ریلیشن رکھے گا. وہ اس کے لیے وہ قربانیاں نہیں دے گا جو ہماری سوسائٹی میں مرد دیتے ہیں قربانی. صحیح. تو یہ غلط نظام ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر اگلا مرحلہ اس سے یہ ہے, میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جی. کچھ دن پہلے کیس آیا, خاتون نے ایک مرد سے شادی کی, ایک بچہ ہوا, کورٹ سے جا کے خلا لیا, بچے کا خرچہ 18 سال کی عمر تک بنوا لیا, اپنا عدت کا خرچہ بنوا لیا. پھر اگلی شادی کی کسی اور مرد سے, اس سے بچہ ہوا, اس سے کورٹ سے خلا لیا, ادھر بھی 18 سال تک اس بچے کا بھی خرچہ. محترمہ کا بزنس ہے یہ. اور ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو یہ دھندا بنا لیا انہوں نے, فیڈنگ گراؤنڈ بنایا. اور مرد ایسے ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, اس وقت 300 مردوں کو تو میں جانتا ہوں, آپ کہیں میں ان کو بلا لوں, جو اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ یار ہم سے بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا. اور کورٹ ظلم کیا کر رہی ہے, سارا خرچہ بچے کا باپ کے ذمہ ڈال رہی ہے, لیکن بچے کی تعلیم ماں کی مرضی کی, تعلیم باپ کی مرضی کی. یہاں تک ہے 10 سال کا بچہ ہو گیا اور ماں نے اس کی تربیت یہ کی ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا. ماں اس کے دماغ جو بنا رہی ہے نا وہ یہ بنا رہی ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا ایسا تھا, اور خرچہ ابھی بھی باپ دے رہا ہے. اس سے بڑا الو کا پٹھا کون ہوگا یار, آپ بتاؤ. تو یہ جو بیچارہ جس کو میں نے پیار سے الو کا پٹھا کہا ہے نا, جو ساری زندگی خرچہ بھی بچے کا اٹھائے گا, جبکہ ماں کے پاس مکمل بچہ رہے گا. مائیں پھر اس بچے کا ذہن باپ کے خلاف کر رہی ہیں, تمہارا باپ ایسا تھا, کیونکہ اپنا الو اس نے بہرحال سیدھا کرنا ہے ماں نے نا, کہ میں نے, بچہ پوچھے گا نا ماں آپ نے کیوں طلاق لی, تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارے یہاں طلاق کے بعد تو ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو وہ ذہن بچے کا خراب کر رہی ہے, اور بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا. خرچہ پھر بھی کون دے رہا ہے, جس کو میں نے پیار سے ابھی کیا کہا ہے, الو کا پٹھا, وہ خرچہ دے رہا ہے. اور پھر اگر وہ خرچہ نہیں دیتا اس کو جیل ہو جاتی ہے. تو یار یہ آپ خواتین کے حقوق کے نام پہ مردوں کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں اس میں زیادتی کل عورت کے ساتھ ہوگی. مرد یورپ میں جیسے مردوں نے عورت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے نا, ایسے ہی ہماری سوسائٹی میں بھی مرد ہاتھ کھینچ لیں گے کہ یار یہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں مت پڑو. جب ایسے واقعات آئیں گے نا, وسیم نے شادی کی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا, غفار نے شادی کی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا, تو آدمی کہے گا یار سیکسول ریلیشن قائم کرو عورت کے ساتھ. ایک جانوروں کی طرح جیسے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, فزیکل ریلیشن تو ہوتا ہے, کوئی نکاح کے بندھن میں نہیں پڑتے, وہ ٹینشنیں نہیں اٹھاتے, تو انسان بھی گدھے گھوڑے بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو ہماری عدالتوں کو خوف کرنا چاہیے, ہماری اسمبلیوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو زنا کا دروازہ عدالتی خلا کے نام پہ بدکاریوں کا دروازہ عدالتوں نے کھول دیا ہے, اس دروازے کو بند کیا جائے. میں آخری بات اس میں ایک جملہ کہوں گا کہ ججز جو خواتین کو طلاق دیتے ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, آپ دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کا آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. تمام آسمانی مذاہب میں, یہ یہودیت میں بھی ہے, عیسائیت میں بھی اور اسلام میں بھی. تو جج صرف اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس دینے کا حق جج کے پاس نہیں ہے.
سوائے چند صورتوں کے جہاں واقعی ظلم ہو رہا ہو. جہاں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں تو ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ بھائی فسخ نکاح کا راستہ آپ کے پاس ہے. لیکن جہاں ظلم ہو اور عورت اس ظلم کو ثابت کرے. خواتین یہ بھی کہتی ہیں اگر ہمارے پاس گواہ نہیں ہم ظلم کیسے ثابت کریں. تو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی جرم دلیل کے بغیر نہیں ہوتا. یہ تو ایسے کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے فلاں چور ہے, تو دلیل کے بغیر تو نہیں. عدالتوں میں تو کوئی نہ دلیل سنی جاتی ہے نہ بس عدالت پوچھتی ہے آپ نے رہنا ہی نہیں رہنا. تو شادی ہوئی, اب وہی بات ہے تھوڑا سا مرد بے روزگار ہو گیا تو کسی نے پیسوں کی آفر دی وہاں چلی گئی. تو یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں مفتی صاحب یہ بہت بڑا پوائنٹ آپ نے. اچھا میں سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرد ظالم ہیں, تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات. لیکن یہ جو آپ نے اس ظلم کو روکنے کے لیے چوپٹ دروازہ کھول دیا ہے نا, نکاح کو ختم کرنے کا مکمل حق دے دیا ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام یہ زنا کا دروازہ کھولنے کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ چھوڑ دیں اسلام کو. بھائی میں تو جب خواتین پوچھتی ہیں نا کہ ہم نے کورٹ سے خلا لیا اور جب ہم ان کے ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو کوئی معقول وجہ نہیں بنتی یہاں خلا کی, کوئی ایسی ریزن نہیں ہے خلا کی. تو وہ کہتی ہیں نہیں میں نہیں رہنا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اسلام چھوڑ دو, آپ یہ وصیت کرو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تو اسلام کو اگر آپ فالو کرو گی تو آپ کا یہ عمل زنا ہی کہلائے گا اگر آپ کہیں اور شادی کرتی ہیں. تو اس زنا پہ آپ نکاح کا لیبل مت لگائیں. زنا کو زنا سمجھ کے کریں, اس میں نکاح کا لیبل مت لگائیں. تو کوئی بات نہیں جہاں دنیا میں اتنے سارے غیر مسلم ہیں 2-4 اور ہو جائیں تو, لیکن اسلام کو چینج کرنے کی کوشش نہ کی جائے. دس از کوائٹ امیزنگ پوڈ کاسٹ. اور ان کے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اور اس میں جو وہ کویشچنس ریز کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, کافی انفارمیٹیو ہوتے ہیں. اینڈ جو انہوں نے اس چیز کو بولا نا, دس پوائنٹ میک سینس کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہارٹ اٹیک ان سب چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. لائک جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے وہ مین کا زیادہ ہوتا ہے. ہاں, اور یہ بھی جیسے انہوں نے بولا کہ جو فوجوں میں ہوتے ہیں اور سرحدوں پہ تعینات ہوتے ہیں, مطلب جتنی بھی ہارڈ جابس ہیں, مطلب ایسی ساری جابس جو ہے نا وہ مین کے ذمے ہوتی ہیں. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ ریزن اتنا ہارڈ ورک کرنے کی وجہ سے دے ہیو اے لاٹ آف اسٹریس اینڈ دے ہیو لاٹ آف برڈن آن دیئر ہیڈ. تو یہ بھی ریزن ہے. اور سیکنڈ تھنگ ہے جیسے انہوں نے کہا نا وزڈم اور حکمت کے لحاظ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ویسا ہے نا لیونگ اسٹائل اختیار کرتے تھے تاکہ مطلب اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں. تو جیسے کہ کوئی بہت زیادہ ارن کرتا ہے, اچھا لیونگ اسٹائل ہے اور وہ بالکل شریعت میں رہ کے اور اسلامک رولس کے اندر رہ کے اگر وہ اچھے سے لیونگ اسٹائل اپنا رہا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. اور کیونکہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو تقسیم ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نہ انڈیا نہ پاکستان ہے, یہ ہر جگہ پہ امیر لوگ بھی ہوتے ہیں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. اینڈ اٹس آل اباؤٹ تقسیم. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے بھی کچھ اچیو نہیں کر پاتے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس کہتے ہیں نا مٹی میں ہاتھ ڈالا سونا نکل آتا ہے. تو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا تھوڑی گول ہے, سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اس دنیا کو. لیکن یہ ہے کہ ہاں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سیلف سیٹسفائڈ رہنا, اس میں کنٹینٹ رہنا, اصل جو اطمینان ہے اسی میں حاصل کرنا, یہ ہے خوشی کا نام. تو کیا ہے نا لائف ویسے بھی زندگی اپ ڈاؤن اچھی بری تو چلتی رہتی ہے. تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ بیماری آتی ہے جاتی ہے, بس آتا ہے جاتا ہے. تو ویسے بھی لائف بھی کون سا پرماننٹ رہنے والی ہے. تو وہی ہے. اور آل اوور دا پوڈ کاسٹ از امیزنگ اینڈ دس از ویری ٹرو کہ جو یہ ویڈیو کے بیچ سے چھوٹے کلپ نکال کے ایڈٹ کر دیتے ہیں, دس از ریئلی ناٹ گڈ. کیونکہ اس سے جو ہے نا پبلک گمراہ ہوتی ہے اور بہت سارا کچھ ایسا ہے کہ جو لوگ مس انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں. اور اتنی چھوٹی باتوں سے پھر ہم کسی پرسنالٹی کو ایک دم سے جج نہیں کر سکتے. So yeah, that's it for today. I'll see you soon in the next video. Allah Hafiz.